اب آپ کے محلے میں مرلی پورا میں ماشاء اللہ ایسی محفل ہونے لگی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خوشی کی بات ہے. اب تو جاگے ہم لوگ. دیکھیے اس محلے میں اگر ایسی محفل ہونے لگ جائے، یقین مانے آپ لوگ کہ ہمارا بچہ جب ابھی سے یہ نعرہ لگا رہا ہے کیا بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں، آپ سمجھ جائیں گے آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے. اور میں اس محفل کا بیان سن کے ایک شعر یاد آیا، ہم پڑھتے دوسرے ٹائم میں کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. کیا بات ہے. جو ہم کسی مقرر کو بلاتے ہیں نا بیان کرنے والے کو، تو یہ جو ہوتے ہیں اناؤنسر وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں. ایک شعر ادھر ماشاءاللہ اس عمر میں تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ہے کہ نہیں. ابھی تو میں خطبہ بھی نہیں پڑھا ہوں، ٹائم کر ہی لوں گا میں، تھوڑا ماحول بنایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی آج میں اتنا خوش ہوں، ہمارے جلسوں میں آپ آتے ہیں اور آپ کے محلے میں ہماری ماں بہن ہے. سبحان اللہ. ارے اتنی بڑی محفل میں اگر کوئی بھی ایک بات اپنے دل میں لے لے اور اس پر عمل کر لے، یقین ہے کہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. بہت خوب. ارے تو میں نام کسی کا نہیں لیتا ہوں، جس نے بھی محفل سجائی ہے بے شک. وہ کوئی بڑا دل والا ہوگا یا سب نے سجائی ہے. آج کا دن آپ دنیا میں کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر کسی بھی مذہب میں جب محمد کا نام آتا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا آدمی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں. بے شک. ارے اپنے تو بولتے ہی ہیں، غیر بھی بولتے ہیں. تو میں شعر کہہ رہا تھا، ایک شعر ادھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. تو میرے عزیزوں، آپ لوگوں نے ہم سب کو محبت سے بلایا ہے اور ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور محبت ہمارے شہزاد بھائی کی ہے آپ سب کی طرف سے. بے شک. ماشاءاللہ ابھی بہت ہم سب سے محبت رکھتے ہیں اور دین کو بھی چلنے ماشاءاللہ لوگوں میں شوق بھی ڈال رہے ہیں. تو یہ چیز ضروری ہے. بچوں پانی وانی پی لو تھوڑی دیر، بس صرف 10 منٹ میں وہ بیان کروں جو آپ اور ہم سب سمجھیں. ماشاءاللہ سب نے اچھا بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پہلے میں خطبہ پڑھوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان قرآن المجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الحفیظ الکریم. اما بعد، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے، بگردہ بلو خدا کن یا معین الدین چشتی. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، وہ نبی جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، آج ہم سب جس کے نام سے یہاں حاضر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. الفاظوں کو سمجھے ہم لوگ، بالخصوص ہماری ماں بہنیں دھیان دیں. حضرت کی ایک بات کو میں بھی سامنے لے کر کے آؤں گا
وہ نبی جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کے کارساز ہے، آب حیات کا چشمہ جس کے نالے نوش خندق کا پیمانہ ہے۔ ہم غلام، ہم گنہگار اسی نبی کی امت میں شامل ہیں۔ آئیے ادب و احترام درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایک تعلیم کی بات ہم لوگ لیں اور سنیں۔ حضرت نے نماز کے متعلق بیان کیا، یہ بھی ضروری تھا کہ کل کوئی کہتا اگر آواز جا رہی ہے کہ سنی بریلوی عالم صرف نبی نبی کی بات کرتے ہیں، ارے میرے بھائیوں دوستوں، دنیا والوں، ارے قربان اس نبی پر جو خدا کہتا ہے کہ اے دنیا والوں، اے میرے بندو، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس کی بات نہ کریں تو کس کی بات کریں؟ بہت خوب۔ ارے دیش کا جب کہ وزیر اعظم اچھا کام کرتا ہے، اس کی رعایا، اس کی پبلک اس بادشاہ کے حق میں اچھی باتیں کرتی ہے کہ نہیں؟ بہت خوب۔ اگر کوئی ہندوستان کا کھلاڑی کسی ٹیم کو ہراتا ہے، ہر انسان خوش ہوتا ہے، دیکھو ہماری انڈیا کی ٹیم کتنی اچھی ٹیم ہے، بہت خوب، کیونکہ وہ اچھا کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو وہ نبی جس کے صدقے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ارے خدا فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، توجہ فرمائے، ہمارا بیٹا ہو، ہماری بیٹی ہو، ان کی حفاظت اسپتالوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ارے قربان جاؤ، جب نبی پیدا ہوا کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، خدا نے نبی کی پیدائش میں آمنہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ بے شک، اس نبی کی امت میں شامل ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ جب کوئی استاد پڑھاتا نا کلاس میں تو بیٹا سمجھ میں آیا، جو سمجھ میں آیا تو ہاں کرنا۔ میں کیا کہیں نکاح پڑھانے گیا تھا، شاستری بھائی کو سننا ہنسی والی بات، بے شک، وہی بات پہلے بتایا تھا میں کہ بیٹا اب تمہیں کلمہ پڑھا دیا، اب آپ چپ ہو جاؤ، جب کہوں تب آپ کو جواب دینا ہے۔ تو دولہا مجھ سے کہتا ہے بیٹا اب آپ چپ ہو جاؤ، جب کہوں تب آپ کو کہنا ہے۔ بتاؤ ہمارے بیٹوں کی شادی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں معلوم کب کیا بولنا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت خوب۔ راجستھان کے اندر ہمارے جے پور میں ایک برادری شاہ، جس کو بولتے فقیر برادری، تو گاؤں والوں میں کیا ماحول ہے کہ جب قاضی نکاح پڑھانے کے لیے آئے گا نا قاضی، تو قاضی کلمہ نہیں پڑھائے گا دلہا کو، دلہا خود ہی کھڑے ہو کر پوری محفل میں 5 کلمے سنائیں گے، تب ہی قاضی نکاح پڑھائے گا۔ بے شک۔ اگر ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ اس محلے میں تو پھر کسی کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہم اتنا تو ضرور کریں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن پڑھنا تو ہم لوگ سکھائیں۔ حضرت نے کہا نا ربنا آتنا فی دنیا، ارے دنیا کا بھی علم دو، دین کا بھی علم دو۔ مجھے وہاں اتنا غصہ آیا، نکاح پڑھاتے ہیں مجھے کہہ رہا اب تم چپ رہو، جب میں کہو تب تم بولنا۔ نہ جانے کتنی باتیں آتی ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو میں کیا بتاؤں۔ تو ادب کے دائرے میں ہنسنے کی بات نہیں، دیکھو یہ کام زیادہ تر ہماری ماں بہنیں کر سکتی ہے۔ اگر ماں خود پڑھی ہوئی ہے تو اپنے بیٹا بیٹے کو جب بولنے لگ جائے، چلنے لگ جائے، 4-5 سال کا ہو جائے تو انہیں کلمہ تو ضرور سکھا دو یار۔ ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے کیسی حرکتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ بچپن میں کے بچے کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، اس کی میموری اچھی ہوتی ہے، کیچنگ پاور۔
اگر ہم سوتے سوتے بچوں کو ایک کلمہ پڑھائیں گے نا، یقین مانو بچہ کلمہ پڑھنا سیکھ جائے گا. آپ 2 دن 4 دن ماں ہی پر کی ضروری نہیں ہے بھائی، باپ بھی پڑھا سکتا ہے. اگر سوتے وقت ہم اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے رہے، درود پاک پڑھاتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ وہی کام کرے گا. اور جب بچہ اور بڑا ہو جائے، اسکول سے آ جائے، تو ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم خود بچوں کو پڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے. کیوں کسی حافظ مولوی کو پیسہ دے کے پڑھوائیں؟ ارے قرآن ایک ایسی تعلیم ہے کہ اگر کسی ماں نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا دیا، کسی ماں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، جب اس ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ بیٹا بیٹی قرآن پڑھ کر ماں باپ کی حق میں بخشش کی دعا کرے تو قسم خدا کی، نبی کی حدیث ہے کہ خدا اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. ارے قرآن کا اتنا بڑا پاور ہے، سبحان اللہ. ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. اور حضرت ابھی بیان کر رہے تھے کہ شوہر نے یوں کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کہیں آپ کو جانا نہیں ہے. آج اگر ہماری بیوی آؤ نا، میں بول دوں میری بیوی سے کسی کو بولوں کہ بیوی جب تک میں دلی سے جے پور نہ آ جاؤں آپ اپنی امی کے پاس مت جانا. یقین مانو ہو سکتا واپس تم نے روٹی بنا کے دیا نہیں دی. آج کا یہ ماحول ہے. چلو یہ تو دور کی بات ہے. اگر میرے سالہ کی شادی ہو نا، یار خرچہ نہیں ہے، ہم لوگ نہیں جا سکتے، یا تو چلی جا اکیلی، میں نہیں جا پاؤں گا. ارے یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ میرے بھائی کی شادیاں تمہیں پیسے ہی نہیں ہیں. سنتے رہیں گے الفاظ کے سر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. حضرت بتا رہے تھے کہ شوہر کمانے کے لیے گیا، بیوی کو ادباً شریعت کے طریقے سے سمجھانے کے گیا. اسی ایک جملہ کو سن لیجئے، جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب ان کے گھر والوں نے اس کے والد کو دیکھا کہ گنہگار تھا لیکن جنت میں ہے، تو خوابیں دیکھنے والوں نے کہا اے میرے والد یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو والد کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں، میری بیٹی نے اپنے شوہر کی بات کو مانا، اس کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آپ کی ولادت، مرحبا، آپ کی ولادت، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، سچے کی آمد، مرحبا، سچے کی آمد، مرحبا، زور سے بولو، مرحبا، بانا چھوڑو، مرحبا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کو مان کر اس کا گنہگار باپ جنتی بن سکتا ہے، تو جس کا شوہر زندہ ہے اگر وہ زندگی کے اندر اپنے شوہر کی خدمت کر لے، یقیناً وہ ماں بہن جنتی ہے. دنیا میں تو ہمیں ایسی تعلیم ملی ہے، پرانے مانیں گے ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. نہیں، ہم اگر آپ لوگ ایسے جلسے کریں گے نا، یقین ہم منا کے چھوڑیں گے. ایسا مت بولیے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آیت پاک پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا ترجمہ تحقیق کے اللہ کی طرف سے. سب سنیے توجہ کے ساتھ. آج ہمیں ہمارے پرداداؤں کا نام معلوم نہیں پوچھے تو. آج ہمیں ہمارے بچوں کو اپنے پرداداؤں کا نام معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو اگر پوچھ لیں کہ حضور کی کتنی بیٹیاں تھی تو ہم سب چپ ہو جائیں گے.
ارے کتنی ضروری تعلیم تو ہمارے ضروری ہے کہ نہیں؟ جب اتنا سیکھنا ضروری ہے دنیا کے اندر کہ آپ یہ ملی پورا سے جا کر چاند چھوڑ تو بس وہاں کی پکڑے گا، تو جب یہ تعلیم سیکھنا ضروری ہے، ارے یہ بھی تو ضروری ہے کہ کل کوئی ہم سے پوچھے تمہارے مذہب کا نام کیا ہے تو ہم پتہ نہیں پاتے، کیا بولتے ہیں مسلمان ہیں، ارے مسلمان تو سب ہے اور مسلمان نہیں، کوئی منع کر سکتے مسلمان نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو؟ ہمیں ہمارے مذہب کا نام معلوم نہیں، ارے معلوم کب ہوگا؟ جب نبی کو جانو گے، جب نبی کو پہچانو گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام محبت سے لیا، قسم خدا کی گواہ ہو جاؤ اس کا گھر آباد ہو گیا۔ اگر ہم اپنی بیوی سے خوب محبت سے گھر میں رہے، اچھا گھر چلائے، دل میں ہاتھ رکھ کے بولو، کیسا بھی ہو وہ گھر خوش رہتا ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا۔ وہ گھر خوش رہتا ہے جو نبی سے محبت کرے گا۔ ارے گھر تو گھر، آخرت بھی خوش ہو جائے گا، گھر تو گھر، آخرت بھی خوش ہو جائے۔ ہمارا بچہ پیدا ہو ہم خوش ہو، جب محمد پیدا ہو تو خدا خوش ہو۔ اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میں خوش ہوں گا، جب محمد پیدا ہوئے تو خود خدا خوش ہو۔ تحقیق اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ اب نور سے مراد کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کا نام ضرور یاد رکھیں، ہمارے نبی کے نام تو بہت سارے ہیں، ایک کم سو ہے، لیکن مشہور نام محمد ہے۔ کوئی احمد بھی بولتے ہیں، محمد سننے کے بعد ضرور پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی کا نام سننے کے بعد یہ چھوٹا دروشی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نبی ایسے نبی ہیں، حضرت مریم عیسیٰ کی ماں وہ کہتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں تو مکہ ہی روشن نہیں، دنیا کا ہر کونا چمک جاتا ہے۔ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، ہمیں نبی، اتنا بڑا نبی ملا، قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ہم نے جو دنیا میں کیا اس کا حساب جواب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ ہم جواب دیں گے یا نہیں دے پائیں گے وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم گنہگار ثابت ہوئے، اگر نبی سے محبت ہے، نبی ہمارے گناہوں کی خدا سے بخشش کروائے گا۔ تبھی تو یہ محفل ہم سب نے مل کے سجایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر ایسی محفلیں اس محلے میں سجتی رہے تو آپ سب گواہ ہو جائے کہ ہمارا ہر بچہ نعرہ لگائے گا، نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا۔ قربان جائے، آپ چل کے دیکھیں بھٹا بستی کتنا بدنام ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ ارے یہ تو زبانی بدنام ہے، آج نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے، ہر گلی میں کوہرام مچا ہے نبی کی آمد مرحبا، کیونکہ وہاں ایسے جلسے، ایسے میلاد پاک قائم بار بار ہوتے رہتے ہیں۔ میں نام کسی کا کرتا ہوں، ممتاز بھائی کا انہی کا محلے لوگ دل میں سوچتے ہیں۔ ہمیں نام سے مطلب نہیں، ہمیں کام وہ کرنا ہے جس سے خدا اس کا نبی راضی ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم محلے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جلسے مناتے رہے، انشاءاللہ تعالی ہم بھی نمازی بنیں گے، ہماری بیٹیاں بھی نمازی بنیں گی۔ ارے جس گھر میں بیٹیاں نماز پڑھتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو وہ گھر ویران نہیں ہوتا۔
اس گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی، اس گھر میں کسی چیز کا گندا اثر نہیں ہوتا۔ یہ نبی کی آمد کا دن ہے۔ آج کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ دنیا کی پوری، اور ایک چیز آپ لوگ صاف کر لیجیے، کتابوں میں کیلنڈر میں ایک چیز خوب مشہور ہے، اس کو بولتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر 12 وفات۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کا مطلب انتقال کا دن۔ تو میرے ماں اور بہنوں سنو، جس تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس تاریخ میں، جس دن میں، اسی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو زیادہ تر کتابوں میں، جو دنیا کی کتابوں میں ہے، اور سرکاری نظر میں اس کو بولتے ہیں 12 وفات۔ اور آپ لوگ سنو، دیکھیے لکھنے والے کتنا الٹا لکھا ہے۔ ہمارے دیش کے اندر گاندھی جینتی، مہاتما گاندھی جینتی، فلاں جینتی مناتے ہیں اپنے حساب سے، تو بتاؤ ان کی جنم کی مناتے ہیں، ان کے مرنے کی مناتے ہیں؟ جنم مناتے ہیں، جنم مناتے اتنی افسوس کی بات ہے یار، جو لکھ دیا ارے ہم مہاتما گاندھی کو مناتے ہیں، ان کی پیدائش کی مناتے کہ نہیں؟ پیدائش۔ ارے تو جب مہاتما گاندھی کی پیدائش دن مناتے ہیں ہم لوگ، یہاں کی سرکار، تو ہمارے نبی وفات والے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ اب دیکھو، اگر ایسے ہم بولتے رہے تو ہمارے کیلنڈر 12 وفات نہیں، یہ لکھا رہے گا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ ارے قربان جاؤ اس نبی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے عرض کرتے ہیں، اے میرے خدا، تو مجھے نبی نہ بناتا، محمد کی امت میں پیدا کر دینا۔ سبحان اللہ، ایک نبی کی تمنا دیکھو، میرے خدا۔ جبکہ موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ ہم نے سنا کہ موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے خدا، تو مجھے نبی نہ بناتا، محمد کی امت میں پیدا کرتا، ہم کتنے بڑے گنہگار ہو کر، سر سے پیر تک گنہگار، پھر بھی خدا نے اپنے فضل سے ہمیں محبت کی امت میں پیدا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری ماں بہنیں، یا اللہ یہ بچہ کہ میرے کو سے پیدا کر دیا، کوئی دوسرا نہیں ملا۔ کبھی ایسا مت بولو، آنے والا کیسا آتا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ آنے والا کسی کا بچہ گنگا بھی پیدا ہوتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، آنے دیتا نعوذ باللہ خدا۔ یا اللہ میری قسمت میں ایسا بچہ تھا۔ ارے پہلے یہ تو دیکھو، اگر تمہارا بچہ گنگا پیدا ہوا ہے، اپاہج پیدا ہوا ہے، تو تم نے نہیں کرا، یہ قدرت خدا ہے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اگر اچھا بچہ دے دیتا، گنگا نہ دیتا، ہوتا چور نکلتا تو۔ اگر اچھا ہونے کے بعد چوری کرتا، اچھا ہونے کے بعد ماں باپ کو دھکے دیتا، اس سے بہتر گنگا ہے کہ نہیں؟ کم سے کم ماں باپ کو گالیاں تو نہیں دے رہے۔ تو اسی لیے کہا کیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی شبندگی۔ انسان زندہ رہ کر اگر خدا کی عبادت نہیں کرتا ہے نا، وہ مرے ہوئے سے بدتر ہے۔ ارے مرنے والا مر جاتا ہے، گناہ تو نہیں کرتا ہے نا، جو کیا وہ کیا، اللہ بخشش فرمانے والا ہے۔ ہم زندہ رہ کر گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے ہم خدا کی بندگی کریں، خدا کی عبادت کریں۔ کوئی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو راضی کرتا ہے، میں کہتا ہوں میری ماں بہنوں، نماز بھی پڑھو، اپنے گھر کو ایسا سجاؤ جیسے حضرت فاطمہ نے سجایا تھا۔ ارے حضرت فاطمہ بھی تو عورت ہے، وہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ۔ اور حضرت فاطمہ نے ایسے بیٹے کو جنم دیا، امام حسین، تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ارے یہ سنو، آج ہمارے گھر میں بچہ آنے والا ہوتا ہے تو ہماری بیویاں ٹی وی دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ بھی تو وہی بولے گا، نہیں بولے گا؟ جب
माँ अपने बच्चों को दूध पिलाएगी और सामने टीवी देखेगी, बताओ उस बच्चों को दूध कोई फायदा पहुंचाएगा? असर तो वही रहेगा। अरे कुर्बान जाओ मेरी माँ और बहनों, हजरत हुजूर गौसे आजम, उसकी भी तो कोई माँ है। हुजूर गौसे आजम जब माँ के पेट में थे, उसकी माँ कुरान पढ़ती थी। हुजूर गौसे आजम आधा कुरान माँ के पेट में ज़बान याद कर लिया। सुभान अल्लाह, वो भी तो माँ थी ना। अगर हमारी माँ बहनें, हमारी बीवियां ऐसा बन जाए तो हमारी जिंदगी जन्नत है, हमारी जिंदगी ही जन्नत है। अरे जन्नत तो खुदा देगा, हमने कलमा पढ़ा है, इसमें कोई शक मत करना। लेकिन जो हम जो कर रहे हैं उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी, उसका हमें हश्र भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा नेक काम करें कि हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए, हमारा नबी हमसे राजी हो जाए। जिन भाइयों ने इस महफिल को सजाया है, मैं उन्हें आज दाद देना चाहता हूं कि मुरलीपुरा में ऐसी मिलादे पाक माशाअल्लाह कितना अच्छा माहौल है। ये नहीं कह सकता कि कभी नहीं हुआ है, हुआ होगा। जब छोटा शुरू करते हैं होते बड़ा भी हो जाता। सुभान अल्लाह। अरे मैं तो यूं कहता हूं, अगर हमारी माँ बहनों में कोई दीन की तालीम जानती है, एक दिन मुकर्रर कर ले, जुमेरात का कोई सा भी दिन, 10 माँ बहनों को अपने घरों में बुला ले। हिंदी के अंदर हदीस की किताबें आती है, उसको पढ़ के सुनाए। यकीन जानो 10 बहनें आएगी, 10 बीवियां आएगी, 10 बेटियां हदीस सुनेगी, कम से कम एक तो अमल करेगी। जब एक अमल करेगी, एक के साथ 10 अमल करने लग जाएगी। हमें चाहिए हमारे घरों के अंदर कोई भी अगर बहू में बेटियां पढ़ी लिखी है, कुरान पढ़ना जानती है, हदीस पढ़ना जानती है, इस मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोग, बुजुर्ग लोग एक माहौल बना ले कि त्योहारों के मौके पे या जुमे के दिन, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मेरी बहना आओ दीन की बातें कर ले। इसी से हमें दीन मिलता है। हम तो 1-2 घंटे के लिए हम चले जाएंगे, फिर आपको बताएगा कौन? आप लोग दिल में इरादा करें, कोई आलिमा अपनी बस्ती में लेके आए, लेकिन लाए सुन्नी भाई जो बुजुर्गों को मानता हूं, तो वो हम दोनों फातिहा वाले बुरा मत मानना, वो सभी मानते दोनों फातिहा। ये नहीं कि बस एक ही बात हो, मर गया मरदूद फातिहा ना दुरूद, ये वाला काम नहीं हो। हम कुरान पढ़ते हैं मेरे भाइयों दोस्तों। आज दुनिया में हर इलाके में लोगों ने मशहूर कर लिया, फातिहा क्यों पढ़ते हो, खाना मत रखो, मत रखो, जरूरी नहीं रखना, मत रखो, कम से कम दुआ तो करो, कम से कम दुआ तो कर लो। अगर उसी बहाने फातिहा में खाना रख दिया गया तो अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। आज जिस खाने में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, जहर भी मिला, जहर असर नहीं करेगा। अरे अगर हम खाना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाएंगे ना, अगर खाने में जहर भी होगा तो वो जहर असर नहीं करेगा। मैं इस मोहल्ले के तमाम बुजुर्गों से, मेरे भाई दोस्तों, मेरी उम्र वालों से और मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है, इस प्रोग्राम को सुनने के बाद हाथ तो नहीं उठा सकता कि कौन तो नमाज पढ़ेंगे, वरना फिर गुनहगार हो जाऊंगा। फिर दिल में इरादा करें कि हम फजर से ही नमाज शुरू कर दें, जो नहीं पढ़ो इंशाअल्लाह ताला, दिल में पक्का इरादा करें। नमाज पढ़ के तो देखो एक बार, पहले नमाज पढ़ के तो एक बार देखो। कोई इंसान शराब पीता है, छोड़ देता है किसी के कहने पे, फिर 10 दिन के बाद दिल में आता है यार एक बार और पी लो, कल कभी नहीं पीऊंगा। फिर कसमें खाता है क्योंकि वो उसका आदी बन चुका है। अगर कोई इंसान नमाज का आदी बनता है, उसका घर जमन हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को या बड़े हो, कुरान पढ़ना सीखिए। आप लोग 5 कलमों बच्चों को याद कराए, दुरूद पाक याद कराए, वरना जब भी निकाह होगा, अगर कलमे सुनाने का कोई नंबर आएगा, फिर आप भी वैसे बोलेंगे हमारे साथ। दिल में पक्का इरादा हो,
سارا کام چھوڑ دیں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سنیں گے آپ لوگ نماز کا مسئلہ؟ نماز میری ماں بہنوں، نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کسی سمندر میں ڈوب رہا ہوں اور میرا سر اوپر ہے اور مجھ میں اتنی گنجائش ہے کہ میں پانی میں تیر کر پانی میں کھڑے رہ کر نماز پڑھوں، وہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سن لو، وہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے دو طرف سے تو حکم ہے کہ آدھے لوگ جنگ لڑو، آدھے نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ ارے نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ آج نبی کی پیدائش کا دن ہے، نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ ایک صرف چھوٹا سا واقعہ سنیے نبی سے محبت کا، پھر میں اپنا بیان ختم کر دیتا ہوں۔ ایک ایمان تازہ کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پتا کس نے پلائی؟ میری ماں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو کس نے دودھ پلائی؟ دائیں حلیمہ نے۔ یہ حضور کی رضائی ماں دودھ پلانے والی ماں۔ تو دائیں حلیمہ کے اور بھی گھر میں بچے تھے، بیٹے تھے۔ یہ واقعہ معلوم ہوگا صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے، صرف 2 منٹ کا واقعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں دائیں حلیمہ کے بہت ساری بکریاں تھیں، بہت ساری بکریاں تھیں۔ سارے بھائی جنگل میں جاتے تھے، بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں نہیں پہنچے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں قربان جائیں، جب ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے نہ پہنچے تو جنگل میں شیروں نے دیکھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے نہیں آئے، تو ہم محمد کو دیکھے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ جانور شیر کہتا ہے اپنے آپس میں کہ جب تک ہم محمد کو دیکھیں گے نہیں تب تک ہم جنگل میں واپس نہیں جائیں گے۔ تو شیروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد تشریف لائے نہیں؟ بولے ہاں طریقہ ہے نا۔ بولے ایک طریقہ ہے۔ بولے کیا طریقہ؟ ہم ایک بکری کا شکار کر لیتے ہیں، اس کو زخم نہیں دیں گے۔ تو شیروں نے ایک بکری کا شکار کر لیا، جنگل کے آگے لے کے گئے۔ جنگل میں تمام بھائی جو جنگل میں گئے تھے بکریاں چرانے، روتے روتے واپس گھر کی طرف آئے تو دائیں حلیمہ بولی بیٹا کیا بات ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹوں نے کہا ماں ہماری بکری کا شکار جنگل کے شیروں نے کر لیا ہے۔ تو حضور کو بخار تھا، اٹھ بیٹھے کہ میری ماں کی بکری کا شکار شیر کر لے، مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضور بخار کی حالت میں بھائیوں کو ساتھ لیے جنگل چلے۔ جب حضور جنگل کی طرف آگے بڑھے تو شیروں نے دیکھا عبداللہ کا نام، عبداللہ کا دلالا، خدا کا پیارا ہماری دیدار کے لیے، ہمیں گرفتار پانے کے لیے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تو تمام شیر، کسی نے بکری کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہے، کسی نے کانوں کو پکڑا ہے، کسی نے سینگوں کو پکڑا ہے۔ تو حضور نے کہا شیر تم نے یہ غلطی کیسے کر لی؟ تو شیروں نے بزبان حال کہا میرے نبی یہ ہماری غلطی نہیں، آپ کو دیدار کرنے کا طریقہ تھا۔ دیکھو حضور سے محبت کرنے کا طریقہ۔ ارے ہم تو اس کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم نے سچے دل سے نبی سے محبت کر لیا تو ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے اس مہینے میں آپ